توکلت علیک یا رب العالمین۔ مؤذن اول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں بلال تمہاری اذان سنی۔ 1400 برس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی نقل ہر مؤذن نے کی، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں کچھ تھوڑی سی لکنت تھی، اس لیے اذان میں محمد رسول اللہ نہیں کہہ پاتے تھے۔ کچھ صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ غلط کہتے ہیں، یہ محمد در رسول اللہ کہتے ہیں، صحیح عربی تلفظ اس کا محمد رسول اللہ ہے، تو یہ غلط کہتے ہیں، اس لیے ان کی جگہ کسی اور کو کہیے کہ وہ اذان دیں۔ تاریخ اسلامی کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں سیاست جسے ہم کہتے ہیں، ان میں یہ واقعات اس طرح سے درج ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مغموم ہو کر ہٹ گئے، اور پھر اذان دی گئی، 1 بار 2 بار 3 بار، سورج طلوع نہیں ہوا۔ تمام مسلمان پریشان تھے کہ آج کیا بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ قیامت تک سورج نہیں طلوع ہوگا جب تک کہ بلال اپنے اسی لہجے میں اذان نہ دیں، اور حق تعالی شانہ کا فرمان ہے کہ آج کے بعد سے جو صحیح زبان رکھتے ہیں، جن کی زبان میں لکنت نہیں ہے، اب وہ بھی محمد در رسول اللہ ہی کہیں گے۔ ہم نے بلال کی غلطی کو اس کی صفت میں تبدیل کر دیا، اب تم سب لوگ صحیح لفظ چھوڑ کر بلال کی پیروی کرو گے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں اللہ قبول کرے تو اس کی رحمت ان کی برائیوں کو بھی ان کے کارناموں میں تبدیل کر دیا کرتی ہے، اور آج 1400 برس تک ہر مؤذن اذان میں محمد رسول اللہ کہتا ہے، اور اقامت میں محمد رسول اللہ، کیونکہ یہ سنت بلالی نہیں۔ اسی طرح سے ایک گمنام آواز نے تمام دنیا کے مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ ایک انتہائی جذبات سے مغلوب آواز، جس کے اندر آنسو صاف نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، اس آواز میں آنسو نظر آتے ہیں، اس آواز میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر نظر آتا ہے، اس آواز میں آپ کو وہ آواز نہیں، ایک تصویر ہے جو کانوں کے ذریعے آپ کی تصور میں ابھرتی ہے، جسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا frozen words that I feel sometime even I can touch them۔ ایسے منجمد الفاظ جنہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی کہ شاید میں انہیں چھو کے بھی دیکھ سکتا ہوں، ان الفاظوں کو، جن میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک تعالیٰ کی احسان مندی، اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان، اس کی نوازشیں، اس کا کرم، اس کی عطا، یہ تمام چیزیں ہمیں اس آواز میں دکھائی دیتی ہیں، اور اس آواز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے شرف قبولیت عطا فرمایا کہ اس آواز کے نام سے آج ہم اس دن کو منا رہے ہیں، یوم تکبیر پاکستان کے نام سے۔ پوری امت مسلمہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاکستان کا 20واں یوم تکبیر مبارک ہو۔ آج اس تکبیر کو گونجتے ہوئے پورے 20 برس ہو گئے ہیں، اور جب بھی کسی دشمن نے پاکستان کے خلاف کسی مذموم ارادے کا تصور بھی کیا تو ان کے دلوں میں یہی آواز گونج اٹھی، اور وہ اپنے ارادوں سے باز رہے۔ وہ اسرائیلی ہوں، وہ امریکن ہوں، وہ انڈین ہوں، وہ افغانی ہوں، یا کوئی ان کی پروردہ دہشت گرد تنظیمیں ہوں، اللہ کا خوف جو اس تکبیر میں ہے وہ ان کے دلوں پر ہیبت طاری کر دیتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ سنیں اس دلوں کی دھڑکن کو بڑھا دینے والی اذان پاکستان، نعرہ تکبیر۔ مجھے دکھ ہے کہ اس غازی کی آواز، جس نے میری ذاتی زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کیا، مجھے اس کا نام نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ رہتی دنیا تک یہ بلال پاکستان ہمیشہ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو اسی طرح سے تیز اور گرماتا رہے گا، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو ہمیشہ اسی طرح سے تیز کرتا رہے گا، ہمارے لہو کو گرماتا رہے گا، اور ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ ہمیشہ اس ہیبت میں رکھے گا۔ یہ کوئی بہت بھاری آواز نہیں،
لیکن دل سے اٹھی ہے، اثر رکھتی ہے۔ آئیے آج کے دن ان شہیدوں کے لیے بھی حق تعالی شانہ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ جہاں میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان میں ہیں، ان سائنسدانوں کو، ان ورکرز کو اور ان آفیشلز کو، وہیں ہمارے اسٹاک ہوم سویڈن میں ہمارے ایک بھائی ہیں حمزہ صاحب، ان کے والد بزرگوار بھی ان شہیدوں میں شمار ہیں جنہیں پاکستان کی ابتدائی لیبارٹری کی تابکاری نے شہادت کا منصب عطا فرمایا۔ ہمارا اسٹاک ہوم بھی ایسے عظیم شہیدوں کے خون سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام شہیدوں اور ان کے خاندانوں کے درجات بلند فرمائے، انہیں دنیا اور آخرت میں عزت و وقار سے سرخرو فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں وہ نیک نامی اور عزتوں کے ساتھ پکارے جائیں۔ میری دعائیں ان تمام غازی اور شہیدوں کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں وہ قابل فخر دن دکھایا اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے تمام حامیوں کو عزت اور وقار عطا فرمائے، اور ہمارے اس جوہری پروگرام کو تمام بنی نوع انسان کے لیے حصول انصاف کا ذریعہ بنائے۔ پاکستان کو وہ دن عطا فرمائے رب العزت، وہ عزت اور وقار عطا فرمائے کہ جب پاکستان میں ہمارے بزرگوں کی بشارتوں کے بموجب عالم اسلام کے فیصلے ہوں، اور پاکستان ایک منصفانہ، باوقار اور غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی رکھے اور تمام باطل طاقتوں پر زور دے سکے کہ وہ اقوام عالم کے فیصلے انصاف پر مبنی اصولوں پر طے کرے۔ تمام دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوا بنا دے اللہ میرے ملک کو۔ پاکستان کا 20واں یوم تکبیر تمام پاکستانیوں اور پاکستان کے حامیوں کو مبارک ہو، اور ہماری تاریخ کبھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ پاکستان کے خفیہ اداروں اور پاک فوج کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اس میں ISI کے ہزاروں گمنام مجاہدوں کی دن رات کی کوششیں رنگ لائی ہیں۔ ہمیں جو وقار آج حاصل ہوا ہے، گوہ کہ کچھ ناعاقبت اندیش سو کالڈ لیڈرز ہمارے ملک کو اس مقام پر لانے میں ناکام رہے کیونکہ وہ اغیار کے پروردہ ہیں، لیکن یہ صورتحال ہمیشہ قائم نہیں رہنے والی۔ اب بگننگ آف دی اینڈ شروع ہو چکا ہے، غداران پاکستان کا یوم حساب بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو we salute ISI, we salute our security and secret forces, we salute Pak Army Committee, their officers and their jawans۔ ان تمام نامی اور گمنامی مجاہدوں اور شہیدوں کو پوری قوم کی طرف سے سلام۔ ان کی قربانیاں، ان کی کوششیں، ان کی محنت انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کبھی زائل نہیں ہوں گی، اور جیسے جیسے پاکستان ترقی کر کے اقوام عالم میں اپنا ایک منصفانہ کردار ادا کرے گا، ویسے ویسے ان لوگوں کے درجات دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بفضل ربی بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کے خفیہ ادارے ISI اور ان کے ذیلی ادارے پائندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔